السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے طالب علم کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن کی شادی ایک مالدار سے ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا طالب علم تھا جو نہایت ہی فقیر، نہایت ہی غریب مسکین تھا، جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا، جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، 3-4 دن تک فاقے پہ گزرتا تھا، اور ان کی شادی صرف حرام چھوڑنے کی وجہ سے ایک مالدار عورت سے ہوئی۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل واقعہ کیا ہے۔ دمشق کے ایک ادیب شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامع توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحش کا اڈہ چلتا تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ ایک طالب علم جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں، شرعاً اگر میں مردار کھاؤں یا حرام چیز بھی اگر کھاؤں تو وہ میرے لیے جائز ہے، یا اگر ضرورت کے مطابق میں چوری کروں تو وہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے چوری کا راستہ بہترین سمجھا اور وہ چوری کرنے کے لیے نکل پڑا۔ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں، اور میں صرف حکایت بیان کروں گا، نہ حکم ہے نہ ہی فیصلہ۔ یہ علی طنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے، اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور چھتوں سے ہی سارے محلہ میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آہن ربا کے مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکونی، اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ ایک بیگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بیگن کو دانتوں سے کاٹا، اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا اور استغفار کیا، اور پھر بیگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا، اور جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا، اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ حالانکہ بھوک کی شدت سے شیخ صاحب جو سمجھا رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی چلے گئے تو ایک خاتون مکمل پردہ میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود ہی نہیں تھا۔ وہ خاتون شیخ سے کچھ گفتگو کی، اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے آس پاس میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہیں پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ وہ طالب علم نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ طالب علم خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس طالب علم نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے، اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔
अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वह इस वक्त मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर की जानिब से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरअन उसका शौहर और उसका सरपरस्त भी हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रह सके। क्या तुम उससे शादी करोगे? उस तालिब इल्म ने कहा हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम उसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी जवाब दिया हाँ। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और उस तालिब इल्म के बजाय ख़ुद उस खातून का महर अदा किया और फिर उस खातून से कहा अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वह एक जवान और हसीन व जमील लड़की थी। उसे देखकर ये तालिब इल्म मचल उठा और जब उस घर की तरफ मतवज्जह हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वह दाखिल हुआ था। बीवी ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैगन को देखा और बोली अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैगन को दांतों से काटा है। वह जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। बीवी ने कहा यह तुम्हारी अमानतदारी और तक़वा का नतीजा है कि तुमने हराम बैगन खाने से इज्तिनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीक़े से तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। जो कोई अल्लाह के खातिर किसी गुनाह को छोड़ दे और तक़वा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबिल में बेहतर चीज़ उसको अता करता है। अल्लाह हम सब को भी तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।